من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ عہد نامہ جو جناب مالک اشتر کو امیر المومنین علیہ السلام نے تحریر فرمایا اور اس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں آیا، اس کے کلمات آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے، کیونکہ یہ عہد نامہ امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف اور سیاسی نظریے کو آشکار کرتا ہے، اور سیاسی حاکم امام علی علیہ السلام کی نظر میں جن خصوصیات اور صفات کا مالک ہو، اس کے اعتبار سے بہترین خزانہ یہ عہد نامہ شمار کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے بعض حصے گزشتہ درس میں مطالعہ کیے، جن میں سے پہلا نقطہ جب ہم اس مکتوب میں داخل ہوئے، اس میں ہم نے تقویٰ کی اہمیت کو ملاحظہ کیا کہ تقویٰ کی بنیاد پر انسان کو مدیریت اور سیاست کرنی چاہیے، اور تقویٰ کی اساس پر انسان کو ایک گھرانے کو یا اپنے نفس کو یا ایک ریاست کو چلانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ جو ہم نے ملاحظہ کیا وہ حاکم کا اخلاق اور رعایا اور عوام سے تعلق ہے، لہذا عوام سے تعلق اس کا انتہائی سخت گیر اور انتہائی متکبرانہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حاکم اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین کو لاگو نہ کر سکے یا عدل و انصاف کے معیارات کو قائم نہ کر سکے۔ آج ہم ایک اور پہلو کو دیکھیں گے، کیونکہ ان دو موضوعات کے اوپر گزشتہ درس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے دن ہم حاکم کے اعتبار سے ایک اور اخلاقی پہلو کو ملاحظہ کریں گے، کیونکہ گزشتہ درس میں ہم اس بات کو مطالعہ کر چکے ہیں کہ اخلاق اور آداب میں فرق ہے۔ البتہ آداب انسان زبردستی بھی انجام دے سکتا ہے، لیکن اخلاق کیا ہے؟ وہ انسان کے باطن میں حاصل ہونے والی عملی قوتوں کا نام ہے، یا انسان کی جو حقیقت ہے، جسے آپ حقیقت اپنے طور پہ برزخ یا قبر کی حقیقت بھی کہتے ہیں، اسے اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان کے وجود سے جو عمل بھی صادر ہوتا ہے، وہ عمل انسان کے باطن کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا باطن کیسا ہے، یہ کیسا فرد ہے اندر سے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کا نیکیوں کی طرف رجحان اور نیکیوں کو انجام دینا، مخلصانہ طور پہ قدم اٹھانا، یہ سارے کے سارے اس کے باطن کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ایک بندے کا متکبر ہونا، سرکش ہونا، باغی ہونا، یا ضدی ہٹ درم ہونا، یا دیگر ایسے اوصاف قبیحہ ہیں کہ جو اس کے جسم سے یا اس کی ذات سے انجام پاتے ہیں، وہ اس کی بھیانک روح کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کس قدر بھیانک ہے۔ لہذا اخلاق باطن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اخلاق کے دوش کے اوپر جو اعمال صادر ہوتے ہیں، وہی انسان کا حقیقی تعارف ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اخلاق کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ حکمرانوں کو پہچاننے کا طریقہ کار امیر المومنین علیہ السلام سیاسی عنوان سے وہ اخلاق کو قرار دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ اخلاق کیسا ہے ایک سیاستدان کا، ایک حکمران کا۔ یعنی ووٹ دینے کی بھی اگر بات آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اخلاق اس کا کیسا ہے، اس کے اخلاق میں جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ریاکاری کے اعمال بعض اوقات انسان کے باطن کو چھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان جب بولتا ہے تو آشکار ہو جاتا ہے، جب فیصلے کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کی تمام کی تمام حقیقتیں آشکار ہونے لگ جاتی ہیں۔ انہی اخلاقی نقطوں میں سے، کیونکہ سیاسی خط ہے، یہ ایک مکتوب، سیاسی مکتوب ہے امام علی علیہ السلام کا، لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے سیاست میں جو آفات اخلاقی طور پہ حاکم پر آتی ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ حقیقت میں اسلامی سیاست
یا سیاست علوی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں سیاست، اس کی بنیادیں تقوی اور اخلاق سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندہ اخلاق کا مالک نہیں ہے، یعنی اس کے وجود کے اندر ملاکات حسنہ نہیں ہیں، تو وہ کبھی بھی عدالت کو برپا نہیں کر سکتا۔ جو اپنے وجود میں عدالت کو برپا نہیں کر سکا، وہ باہر کیسے عدالت کو برپا کر پائے گا؟ لہذا اچھی صفات کو اپنے اندر رشد دینا، نشوونما دینا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، وإلا وہ کوئی خدمت انجام دینے کے قابل نہیں رہتا۔ آج ہم اسی حوالے سے مکتوب کا حصہ آگے مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں براہ راست پہلے مکتوب سے کچھ حصہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس کی شرح کو ملاحظہ کر سکیں۔ اولاً ہم نے گزشتہ درس میں اخلاق سیاسی دیکھا کہ سیاستدان کا اخلاق ایسا نہ ہو کہ وہ رعایا سے بس عارضی طور پہ یا دکھاوے کا ایک تعلق رکھے، یعنی اس کا اصلاح، کیونکہ حاکم کی ذمہ داری سخت ہوتی ہے۔ اب اس کی رعایا میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، بعض کو وہ پسند کرتا ہوگا، بعض سے اسے ناگواری، طبعاً ناگواری کا احساس ہوتا ہوگا۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے آغاز میں ہی فرمایا کہ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَ لِلرَّعِيَّةِ، کہ تم اپنے دل میں رعیت کے لیے قلب کے اندر نرم گوشہ پیدا کرو۔ اپنے دل کے اندر رحمت ہے، رأفت ہے، لطافت ہے، مہربانی ہے، یعنی اس لیے کام نہ کرو کہ یہ تمہیں ووٹ دیں گے، اس لیے ان کے اندر کام نہ کرو یہ تمہاری حمایت کریں گے، اس لیے ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو کہ تم ان کے اوپر مہربانی کرنا چاہتے ہو۔ مثلا بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کے اوپر نیکی کروں، کسی پر مہربانی کروں۔ یہ ایک عظیم فلسفہ ہے جس کی وجہ سے انسان خانوادے کو تشکیل دیتا ہے کہ پروردگار میں تیری مخلوق کے اوپر ایک نیک حاکم یا نیکی کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ لہذا خانوادہ انسان کے پاس سب سے پہلی ریاست ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے وجود کو جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ میں کیسا ہوں، کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ اگر ان کے اوپر مہربان ہے، ان پر شفیق ہے، ان پر رحیم ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر ان اعلیٰ ملاقات کے انجام دینے کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس مطلب کے اوپر خود غور کریں، کیونکہ ہم زیادہ اخلاقی مسائل کی دقتوں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ سیاسی پہلو ہم سے رہ جائیں گے، مخفی رہ جائیں گے۔ لیکن یہ اخلاقی نقطہ ضرور پیش نظر رکھیں کہ جس انسان کو مصیبت پیش نہیں آتی، اس مصیبت کے مقابلے میں جو اعلیٰ صفات ہیں وہ بھی اندر بیدار نہیں ہوتی۔ مثلا جب مریض ہوتا ہے تو مدافع کھڑا ہوتا ہے، جب مریض نہیں ہوتا تو اندر جراثیم مدافع دفاع کرنے والے جراثیم ایکٹیو نہیں ہوتے۔ ویکسین کا فلسفہ بھی یہی ہے، وہ جو سو رہے ہیں جراثیم ان کو جگا دیتے ہیں وہ جا کے، تاکہ اگلی بیماری سے وہ دفاع انسان کے جسم کا کر سکے۔ لہذا جب مصیبت آتی ہے تو تب وہ اپنے وجود کے اندر اس سے ٹکرانے کے لیے اپنے اندر ایک کوالٹیز کو یا ایک اچھے اخلاق حسنہ اس کو جنم دیتا ہے۔ اگر اس کو استمرار دیے رکھے تو وہ ملکہ بن جاتے ہیں، لیکن استمرار کب دیے رکھے گا؟ جب یا مصیبت باہر پیش آ جائے یا اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالے۔ اگر وہ نہ خود مصیبت میں ڈالے اور نہ اسے کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کے وجود کے اندر وہ قوت کے عناصر کیسے جنم لیں گے، کیسے متحرک ہوں؟ مثلا کسی کو صبر کرنا کبھی پڑا ہی نہیں ہے، وہ صابر کیسے بنے گا؟ وہ تب ہی صابر بن سکتا ہے کبھی مریض ہو، کبھی اسے غصہ غضب پینا پڑ جائے، کبھی اپنی انا کو دبانا پڑ جائے، کبھی اپنے نفس کی باتوں کو دبانا پڑ جائے، کبھی اپنے آرام کو اسے برداشت کرنا پڑ جائے۔ اگر اس کو کبھی کہیں پہ یہ کوئی ایسا موقع ہی میسر نہیں آتا جہاں غصہ غضب اور اس کے لیے کوئی پریشانیاں کھڑی ہوں، اس کے اندر صبر جنم نہیں لے سکتا۔ ایک بندہ چاہتا ہے وہ شجاع بنے، وہ کب شجاع بن سکتا ہے؟ اگر اس کو کسی جگہ پہ کبھی آج تک وہ ایسی مرحلے میں لے کے ہی نہیں اپنے آپ کو گیا کہ جہاں پہ اسے بہادری دکھانا پڑے، شجاعت دکھانا پڑے، اس کے اندر ملکہ شجاعت کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ بنے بنائے تو ہم آئے نہیں اس دنیا میں، بننے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے بالآخر اسے ایسے خطرات مول لینے پڑیں گے کہ جہاں پہ اسے شجاعت دکھائی دے۔ مثلا دو پہ اپنی جان کو لگانا پڑے گا، بعض جگہوں پہ
وہاں پہ تو اس کے اندر شجاعت کا ملکہ پیدا ہوگا کہ نہیں، میں نے ادھر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ شجاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈر ہی نہ لگے، شجاعت یہ ہے کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے وہاں استقامت سے ڈٹ جائے اور لغزش اس کے قدموں میں نہ آئے۔ شجاعت کی اخلاقی تعریف انشاءاللہ کسی مورد میں آئے گی، لیکن ایک اعلیٰ وصف ہے، لیکن یہ اعلیٰ وصف کہاں پہ جنم لیتا ہے؟ اب مد مقابل کسی نے کوئی ایسی ناگواری دکھائی ہی نہیں ہے کہ انسان کو شجاعت دکھانے پڑے، تو وہاں پہ شجاعت کے ناصر نہیں بھڑکیں گے۔ مال کے اعتبار سے کبھی مال اس نے داؤ پہ لگایا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ شجاعت کیسے وہ دکھائے گا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مصائب اور مصیبتوں اور بلاؤں کی جگہ رکھی ہے، سکون کی جگہ تو یہ ہے نہیں، اس لیے یہ خدا کی نعمتوں میں سے ہے کہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ جب وہ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اپنے اندر ٹھان لیتا ہے کہ میں نے ان مصیبتوں کا مقابلہ ایمان کے دوش پہ کرنا ہے، یا مومن بن جاتا ہے۔ اگر اس کی پر مصیبتیں نہ آتی ہیں تو مومن کیسے بنتا وہ؟ لہذا اجتماعی دنیا اس حوالے سے مصائب کا ایک سمندر ثابت ہوتی ہے، اور ان مسائل اور اجتماعی امور میں اگر انسان استقامت سے رہ جائے، یہی مصائب اسے مومن بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اس فلسفے کو آپ خود دقت سے سمجھیں۔ ہمارے وجود میں اگر کوئی صلاحیت جنم لی ہوئی ہے تو وہ مصیبتوں کی وجہ سے لی گئی ہے۔ اگر وہ مصیبتیں نہ ہوتی تو ہم نے اپنے آپ کو خود مصیبتوں میں ایسا نہیں ڈالا، ہم نے اپنے آپ کو آسانیوں میں ڈالا، کھانے پینے، سونے جاگنے، پھرنے پھرانے، آرام دہ بستروں کا یادی بنایا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے دوش پر آ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو تنزلی ہی تنزلی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الطاف عالیہ و عنایات عظیمہ ہیں انسان کے اوپر کہ انسان کو ایسی زندگی میسر نہیں ہونے دی کہ جس کی وجہ سے انسان مصیبتوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ مصیبتیں طرح طرح کی آتے ہیں، اور انسان جب انہیں جھیلتا ہے اور مسلسل جھیلتا ہے تو وہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جس کو مسلسل سر درد رہتا ہے، اس کے لیے سر درد کو برداشت کرنے کا آہستہ آہستہ ملکہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ جسے کبھی کبھار سر درد ہوتا ہے وہ تو سر لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ عادی ہو گیا، یہ عادی نہیں ہوا، نہیں، وہاں پہ اس کے لیے صبر کا ملکہ پیدا ہو گیا۔ یہ نعمتوں کی وجہ سے، ناز و نعم کی وجہ سے اس کے اندر یہ خلا باقی رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو دنیا کی نعمتوں میں رکھا ہے، منافقین کو دنیا کی نعمتوں میں رکھا ہے۔ ان کی اولاد زیادہ ہے، انہیں خوبصورتی، انہیں صحت، انہیں سلامتی، انہیں پیسہ، انہیں بڑے گھر، انہیں بہترین زندگی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تاکہ ان کے اندر یہ ملکات جنم نہ لیں۔ اسے عذاب استدراج کہا جاتا ہے۔ عذاب استدراج یہی ہے کہ نعمتوں کے حوالے ہو جاتا ہے، اندر اس کا خالی رہتا ہے، اور پھر خالی رہ کے آخر میں پھر تلملاتا رہتا ہے اور پشیمان رہتا ہے، اور ایک مجرمانہ کیفیت اس پہ طاری عملاً ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے وجود کو یا خود مصیبتوں کے حوالے کرے اگر اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کیونکہ ہر دو طریقوں سے اللہ آزماتا ہے کہ نعمتیں دے کے آزمایا تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے۔ یعنی پیسے ہیں تو ہر روز کچھ نہ کچھ خرچ کرے۔ یہ بات یعنی بعض ایسے ملاقات ہیں جس کے اوپر دین اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ان میں سے مثلا مہمان نوازی ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، جرت ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ صبر ہے، صبر کو تو بہت بلند تر بیان کیا ہے کہ رأس الایمان قرار دیا ہے۔ یعنی جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ تمام کی تمام نیکیاں بھی انجام دے تو جس طرح سر کو بدن سے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہی حال اس کا ہوگا کہ اگر صبر نہیں ہے تو اس کے ایمان کی حالت بھی مردہ حالت ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو ملاقات ہیں، اخلاق کو ملاقات کی تصویر قرار دیں۔ اخلاق یہ نہ قرار دیں کہ کبھی کبھی کا عمل، کبھی کبھی شجاعت دکھا دی، کبھی کبھی پیسہ دے دیا، کبھی کبھی صبر کر لیا۔ یہ گناہوں میں بھی اخلاق نہیں ہے۔ کبھی کبھی کا گناہ وہ کبھی بھی اخلاق سیئہ نہیں بنتا۔ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قابل مذمت ہے، وہ مستحق عقاب اور عذاب ہے، لیکن ملکہ نہیں ہے، جلد اس کا گناہ دھل سکتا ہے۔ لیکن جو حالت ملکہ حاصل ہو جائے گناہوں میں، جیسے سستی ہے،
ایک ملکہ حاصل ہو جائے اسے پریشان ہونا چاہیے، اس کا یہ پریشان ہونا ہی ملکہ کو توڑنا شروع کر دے گا۔ جو پریشان نہیں ہوتا وہ علاج بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ پہلا مرحلہ ہی ندامت اور پریشانی ہے۔ جیسے کوئی پریشانی نہیں، جیسے کوئی ملامت نہیں، تو وہ تو مجرم بن کے رہتا ہے۔ لہٰذا اب آپ آئیں اور ادھر توجہ کریں سیاسی اعتبار سے۔ اگر ایک سیاستدان ہے اس کے اندر اخلاق وجود میں نہیں ہے تو وہ یقیناً ایک مثل درندہ و حیوان ہے۔ اس پہ آپ ٹائٹل کوئی بھی لگا دیں، مسلمان ہونے کا ٹائٹل لگائیں، غیر مسلم ہونے کا ٹائٹل لگائیں۔ یہ وجہ ہے کہ شریعت اسلام میں اور فقہ امامیہ کی نظر میں اگر ایک حاکم مسلمان ہو تو اس کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں قرار دیا گیا۔ اگر مسلمان بستے ہیں، گناہوں کے ساتھ بستے ہیں، اس معاشرے کو مسلمان معاشرہ کہا ہے فقہ اسلامی نے۔ اگر ایک ریاست ہے، اس کا جغرافیہ اور اکثریت ادھر مسلمان ہے، اس ریاست کو اسلامی ریاست کہا ہے، لیکن اسلامی حکومت نہیں کہا حاکم کے اوپر۔ حاکم کی بات جب آئے تو دین اسلام نے تقوی کی بات کی، اخلاق کی بات کی۔ اسی طرح ادارے ہیں، اداروں کے اوپر کس کو آنا چاہیے، کس کے ہاتھ میں مالیات ہوں، کون انجمن کا صدر بنے، کون ہے کہ جو مدرسہ اور مسجد کو مینج کرے یا چلائے، وہ جس کے اندر اخلاقی اوصاف وجود رکھتے ہیں۔ انہی اخلاقی اوصاف میں اب آپ آگے دیکھیں کہ ہم جس کو آج ملاحظہ کریں گے وہ ہے تکبر اور غرور۔ امام علیہ السلام نے مسلسل ان سطور میں بیان کیا ہے، دیکھو غرور، انانیت اور تکبر سے بچو۔ اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند نکات ذکر کیے جائیں گے۔ میں پہلے اردو میں وہ حصہ پڑھ دوں کہ تاکہ ہم اس جگہ تک پہنچ جائیں۔ فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام، ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بنو، کیونکہ درندہ صفت یہ ہوتی ہے جو اس کے ماتحت آ جائے طرح طرح سے اذیت دیتا ہے، اسے نہ کھانے پینے ٹھیک دے گا، نہ رہنے دے گا، نہ اس کی عزت ہوگی، اس کو جب بھی بات چیت کرے گا اس کو پھاڑ کھانے کے اعتبار سے اس سے گفتگو کرے گا، یا اس سے ایک غصہ غضب کے ساتھ اس کے ساتھ ایک تعلق رکھے گا۔ ایسی کیفیات ہوتی ہیں، یہ جب تک ادارہ نہ چلائیں، جب تک مینج نہ کریں، یہ والی کیفیات انسان سے فوراً دور نہیں ہوتی۔ تنہائی میں جو افراد رہتے ہیں عموماً ان کے اندر غضب کی قوت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اجتماعی طور پہ مثلا کسی بچے نے چھیڑ دیا تو وہ جب بچہ چھیڑے گا تو اسے وہ چبھے گی چیز، وہ اس کے رد عمل کے طور پہ کچھ نہ کچھ بولے گا۔ کوئی بڑا ہے، اس نے کچھ کہہ دیا، وہ رد عمل اسے بھی دے گا۔ تیسری طرف سے کچھ آ گیا، ادھر سے گرمی تنگ کرے گی، چار گرمی کو بھی سنائے گا، سردی کو بھی سنائے گا، ادھر بیماری کو بھی چار سنائے، جہاں سے آفت آئی اسے سنائے گا۔ یہ تنہائیوں میں رہنے کے نتائج ہیں، کیونکہ اس کے وجود کے اندر ایک درندہ صفت وجود رکھتا ہے۔ وہ مصیبتیں ہیں کہ جو اس کو رام کریں گی، وہ ادھر صبر کرے، اپنے نفس کو ادھر وہ سمجھائے۔ آہستہ آہستہ کیا صورت بن جائے گی کہ درندہ صفت ختم ہوگی۔ اس لیے امام فرماتے ہیں ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ۔ صاحب قوت جو بنتا ہے وہ رسپانس آگے سے دیتا ہے، رد عمل آگے سے انجام دیتا ہے۔ انہیں نگل جانا کہ تم انہیں نگل جانا ہی غنیمت سمجھو، کہ ان کی اصلاح کے کس نے درد سر اٹھانا ہے، انہیں آرام سے نگلتے ہی ہیں۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا، اسے بھی فارغ کرو، اسے بھی فارغ کرو، تم یہ کام کیا کر رہے ہو، فلاں نے یہ کام کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس لیے رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پورا معاشرہ دیکھیں، اگر حاکم ہو تو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ادارے میں یا گھرانے میں، آپ کے خاندان میں آپ کے ماتحت ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یا تو وہ دینی افکار کے اعتبار سے آپ کے بھائی ہیں، یا آپ ہی کی طرح کی مخلوق ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان کی لغزشیں بھی ہوں گی۔ آخر یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ خطائیں اور لغزشیں نہ ہوں رعایا سے؟ وہ تو ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، وہ خطائیں بھی کریں گے، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے غلطی کے اوپر تنبیہ تو کی حکمرانوں کی، کہ ہم ایک طویل حصہ حکمرانوں کا محاسبہ پڑھ چکے ہیں، تنبیہ کی، لیکن امام نے فوراً اس کو حد جاری نہیں کی، فوراً اس کو سزا نہیں دی۔ امام علیہ السلام نے اس کو تنبیہ شدید الفاظ میں کی، کیونکہ چھوٹے امور نہیں ہیں کہ جو کرپشن کے انجام پائیں۔
لہٰذا امام فرماتے ہیں ان سے بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی، رعایا کے افراد ہیں، تمہارے ماتحت افراد ہیں، تم ان سے اسی طرح عفو و درگزر سے کام لینا جس طرح سے اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے ہو۔ یعنی تم کیا چاہتے ہو اللہ سے؟ عفو و درگزر چاہتے ہو یا نہیں؟ تم جو توقع اللہ سے اپنے لیے رکھتے ہو وہ حاکم مطلق ہے، وہ سب کے اوپر حاکم ہے، اس حاکم سے تم اپنے لیے کیا توقع رکھتے ہو وہی توقع تم ان کے جو تمہارے ماتحت ہیں رکھو۔ مثلا ایک گھر میں افراد ہیں، ان کی لغزشیں ہیں، ان کے خطائیں ہیں، مختلف طرح کی خطائیں سامنے آتی جاتی رہتی ہیں۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ایسی نرمی اختیار کرو کہ بگڑ جائیں، یہ بھی آگے بیان آئے گا، لیکن ابھی اس کی طرف توجہ ہے، یعنی اعتدال، عدالت کو برپا کرنا ضروری ہے۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ خطائیں ہونے کو تم روک نہیں سکتے، بشر ہے آخر، خطائیں تو ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ان خطاؤں لغزشوں میں سیرت کیا اختیار ہو؟ عفو، درگزر، پکڑ جہاں پہ کرنی ہے وہ خاص موارد ہے، وہ خاص موارد ہے جہاں پہ فوراً پکڑ کرنی چاہیے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ اس لیے تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں حاکم بنایا ہے، والی بنایا ہے، اس کے اوپر اللہ ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ حاکمیت کو تم کسی صورت بھی نظر انداز نہ کرو، کیونکہ انسان جب خصوصاً یہ حاکمیت کے مرحلے میں ہوتا ہے تو کوئی تہمت لگ جائے، کوئی غلطی پکڑی جائے تو اس کی سزائیں بھی بڑی ہیں، کیونکہ اجتماعی مسائل ہیں۔ ذاتی مسائل میں ذاتی مسائل کی حد تک بات آ جاتی ہے، اجتماعی مسائل میں اجتماعی حد تک پھر بات آتی ہے، تو وہاں پہ تم جو اپنے سے اوپر والے حاکم سے توقع رکھتے ہو وہی کام تم اپنے سے ماتحت والوں سے بھی انجام دو، یہاں تک کہ پھر یہ سلسلہ حاکمیت کہ تمہارے اوپر تمہارا امام ہے اور امام کے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ تم نے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی چاہی ہے اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش، اس اللہ نے تم سے ان لوگوں کے لیے معاملات کی انجام دہی چاہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے امام کے توسط سے لوگوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ ادھر ایک بڑی اہم بحث آتی ہے، اس کے اوپر میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، آپ خود اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے طور پہ ایک دقیق مطلب بن جاتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی وہ عمل انجام دے رہا ہے، فعل الہی ہے، دنیا میں مشیت الہی کا غلبہ ہے، حاکم ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ بات ہم نے جب جان لی، اب اس دنیا کے اندر مشیت الہی کے تحت امور انجام پا رہے ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ حق کا اپنا نظام ہے، حق کے امام آئے، اب اماموں نے جن کا انتخاب کیا ان کو اللہ چاہتا تھا حاکم بنانا یا نہیں؟ انہیں چاہتا تھا۔ وہ جنہیں اللہ حاکم بنانا چاہتا ہے ان کی اطاعت واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ نے سب حاکموں کے اوپر جس حاکم کو رکھا ہے وہ معصوم ہے، معصوم کے ماتحت جو حاکم ہے وہ بھی معصوم ہے کیا؟ وہ تو معصوم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ جو غیر معصوم ہیں ان کو کون بنا رہا ہے؟ اور معصوم کے واسطے سے اللہ بنا رہا ہے یا نہیں؟ اگر آج کے دور میں ہم اس بات کے قائل ہو جائیں، اچھا اس سے ایک اور بات، آج کے دور سے پہلے امام معصوم جس کو بنا رہے ہیں اس کے اندر حاکم بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ اور وہ جو حاکم بننے کی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت عنایت فرمائی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی اسے۔ اچھا آیا امام علیہ السلام کے حاکم بنانے سے اس میں صلاحیت آئی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی تو امام نے بنایا، کون سی بات بہتر ہے؟ تھی تو بنایا نا امام نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جب امام علیہ السلام نے جب امام بنا اس کو حاکم بنایا تو تب حاکم بننے کی اس میں صلاحیت آئی، بلکہ کب صلاحیت آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خداداد طور پہ اس کے اندر یہ کمالات اور صلاحیت تھی، امام علیہ السلام نے ان صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو حاکم بنا دیا۔ آج کے دور میں یہی بات آتی ہے، اگر ہم ایک کو نائب امام مانتے ہیں یا یہ کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صلاحیتوں والے، ان اعلیٰ ترین صلاحیتوں والے بندے فقط و فقط ایران میں ہیں اور کسی دنیا کے خطے میں نہیں ہیں، یا ہر خطے میں ہوں گے؟
ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ہوں اور معاشرے کے اندر ایسا تحرک برپا ہو کہ وہ حاکم معاشرے کے سامنے آہستہ آہستہ اپنے کار خیر اور اعمال حسنہ کی وجہ سے نمایاں ہونے لگ جائے، اس سے ہمیں کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ یہ تکوینی زبان میں، وجودی زبان میں اس کی حاکمیت کے قبول کرنے کے لیے معاشرے کو دعوت ہے یا نہیں؟ یہاں سے وہ علماء جو متحرک ہیں اپنے علاقوں میں اور ان کا تقوی، ان کا خلوص پرکھا جا چکا ہے، وہ آہستہ آہستہ اسی مرتبے کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ علماء کی مدد کرنا یا علماء کا ساتھ دینا ہر بندے کو اپنا اپنا اختیار ہے، جی کل کو قیامت والے دن سوال ہی نہیں ہوگا، میں نے تو فلاں خطیب کا ساتھ دے دیا تھا، ہاں ہم نے ان سے بھی مجلسیں پڑھا لی تھیں۔ وہاں پہ سوال ہوگا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں تو تم نے جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کو اوپر کیوں لائے؟ یہ تو وہی کام ہوا جو ہم معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر اعتراضات اہل اسلام اور امت اسلامیہ کرتی ہے کہ یزید کو وہ اوپر لے کے آ گئے۔ یزید میں اصل نقطہ کیا تھا کہ اہل نہیں تھا۔ ادھر بھی اگر ایک معاشرے والے نااہل کو اوپر لے کے آ جائیں تو وہ اس کار کا عمل کے اعتبار سے شریک ہونے لگ جائیں۔ اس لیے اس ترتیب پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اب یہ والا مطلب اس کو آپ آج کے دور میں دیکھیں، کیونکہ خداوند متعال ہر دور میں بشریت کو چلانے کے قوانین اور سنن اللہ کے نمایاں ہیں۔ ممکن ہے کہ شہید باقر الصدر عراق میں اسی اعتبار سے ابھرتے ہوئی ایک شخصیت تھی، یعنی ایک اللہ کی طرف سے حاکم تھا۔ ادھر آپ یہ لفظ دیکھیں کہ عربی زبان میں مالک اشتر کو امام علیہ السلام کون سا کلمہ امام علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں؟ فَآلِ الْأَمْرَ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ، ولی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل ولی امر مسلمین استعمال کرتے ہیں تو بعض کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، جبکہ مالک اشتر کے لیے امام علی علیہ السلام نے ولی کا لفظ استعمال کیا۔ انہیں ولی امت، ولی امر کہا امام علیہ السلام نے۔ یہاں پہ اگر مسلمانوں کا ولی، وہاں پہ نیابت میں ہی ولی ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ نیابت میں کہاں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ولی بنایا؟ جس طرح مرجع تقلید کو آپ کہتے ہیں کہ ادھر امام علیہ السلام نے کہاں کہا، یہ تو وہی غیر مقلدین والا، یا آج کے دور میں جو غالی اور نصیری اشکالات کرتے ہیں انہی سے مشابہ اشکالات بن جاتے ہیں۔ لہذا حاکمیت کے اعتبار سے یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، جو امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو۔ وہ ولی کس کو حاکم ہونا مفتی صاحب کا ترجمہ ہے۔ آئیں میں آپ کے سامنے عربی سے پڑھ دوں۔ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، اے مالک تم ان کے اوپر ہو، ان کے اوپر کیا ہو؟ ولی ہو، ان کے اوپر حاکم ہو۔ وَآلِ الْأَمْرَ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، یعنی کیا؟ تمہارے اوپر تمہارے امام حاکم ہیں، تمہارے اوپر بھی ایک فوقَكَ، تمہارے اوپر بھی ایک کا امر ہے۔ وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ، اور جو تمہارے اوپر ہیں ان کے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس سلسلہ ولایت کیسے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب اولیاء کے اوپر ولی ہے، سب حاکموں کے اوپر ولی ہے۔ وہ جو اللہ جن حاکموں کے اوپر ولی ہے ان کے نیچے کون حاکم آتے ہیں؟ وہ آپ دیکھتے ہیں غیر معصوم۔ اللہ جن کے اوپر براہ راست حاکم بن رہا ہے، انبیاء و ائمہ و اوصیاء علیہم السلام، جن کے معصوم ہونے کی شرط ہم لگاتے ہیں، ان کے نیچے جو آ رہے ہیں کیونکہ وہ نگران ہیں، وہ موجود ہیں، ولی وہ حاکم، وہ اصلاح ان سے کرائیں گے، لہٰذا ان کے ماتحت جو آ رہے ہیں ان کو سلسلہ ولایت اور حاکمیت وہ کس سے مل رہی ہے؟ وہ امام کے توسط سے مل رہی ہے۔ مثلا جیسے رہبر معظم کو کس کے توسط سے ملی؟ امام زمان علیہ السلام کے توسط سے ملی، لیکن رہبر معظم میں جو صلاحیت حاکمیت ہے وہ آیا کسی کمیٹی نے ان کے اندر ڈالی ہے، لوگوں کے ووٹوں نے ان کے اندر حاکمیت کی صلاحیت ڈالی ہے، یا لوگوں کے ووٹوں سے وہ کشف ہوئے ہیں، آشکار ہوئے ہیں؟ لہذا صلاحیت لوگ نہیں دیتے، لوگ نہیں رہبر بناتے، لوگ ولی امر مسلمین نہیں بناتے، یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ حاکمیت ہے۔ اس لیے جو مالک اشتر کے لیے ہم مصر والوں کے درمیان مالک اشتر کے لیے ہم قرار دیتے ہیں اسمع لہو وَأَطِيعُوا، اسمعوا لہو وَأَطِيعُوا، امام علیہ السلام کے کلمات ہیں نہج البلاغہ میں کہ تم اس کی سنو بھی اور اطاعت بھی کرو۔
ادھر کہتے ہیں اطاعت تو فقط معصوم کی ہوتی ہے۔ یہ وہ ہے جو دیندار شبہ چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں اطاعت والدین کے لیے کہتے ہیں اطاعت ہو سکتی ہے، قاضی کے لیے اطاعت ہو سکتی ہے، مفتی کی اطاعت ہو سکتی ہے، حاکم کی بات آئے تو وہ پھر امریکی اسرائیلی باتیں شروع کر دیتے، نہیں اس کی نہیں اطاعت کرنی، پھر امریکہ اسرائیل کیسے حاکم بنے گا؟ یہاں آ کے کوئی عقل و شعور ان کا جواب دے جاتا ہے۔ والدین کے اوپر مستحب روزے بھی توڑ سکتے ہیں، سفر جو ہے وہ حرام بن جاتا ہے، اتنی والدین کی اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی کی بات کہ فتویٰ دی ہے مرجع تقلید نے، وہاں پہ حلال حرام کے اوپر آ جاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اس کی۔ اسی طریقے سے قاضی ہیں، حد جاری کرتے ہوئے گردن اڑا دیں گے، اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن حاکم کی بات آئے گی تو یہ کیونکہ عہد نامہ عقائد میں ہمیں نہیں پڑھایا جاتا ہے، امامت کا باب ہے، سیاست کا باب، امامت یعنی سیاست، لیکن کیونکہ عقائد میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، وہ اس کو اپنی منمانی سمجھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، ہر عالم کی حمایت نہیں ہو سکتی، اس کی حمایت ہو سکتی ہے کہ جو اپنے کار خیر، اپنے عمل، اس کا عمل اس کی صلاحیتوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ حاکم کون ہے؟ جبایت الخراج، پیسے میں خیانت نہ کرے، پیسے کو جم کرے، سوسائٹی بنائے۔ پاکستان میں کون سوسائٹی ابھی بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ دیکھیں گے ہم سوسائٹیز کو، ہم دیکھیں کہ کس جگہ پہ مالی خیانتیں اور کرپشن نہیں ہے، مال جو دیا جاتا ہے وہ لگتا بھی ہے۔ کون ہے کہ جو دشمن کے خلاف باتیں کرتا ہے، جو دشمن کے خلاف امت کو بصیرت دے رہا ہے؟ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ ہمیں اختیار ہے کہ جی ٹھیک ہے اس کی بھی حمایت کرنی چاہیے، فلاں بھی تنظیم کے ہیڈ ہیں ان کی بھی حمایت کریں، فلاں کی بھی حمایت کریں۔ اس لیے یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے بات آتی ہے، اس سلسلہ ولایت کے اوپر دقت کریں۔ بہت ساری چیزیں لوازم سے پتہ لگتی ہیں، جیسے حرارت، آگ ہے تو حرارت سے پتہ لگ جاتا آگ ہے، ٹھنڈک سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر برف ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے کاموں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ باصلاحیت ہے، یعنی اگر اسے پکڑ کے سارے دبا دیں، اس کی مدد ہی نہ کریں، ساروں کے اپنے ہی سلسلے کھلنے لگ جائیں، اپنے ہی انہوں نے مثلا مسجد اور مدرسہ کھول لیا، اپنے ادارے کھول لیے، تو یہ ظلم ہے اس کے ساتھ، یہ دبانے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر ادھر نبی خدا اور امام معصوم ہوتے، یہ ان کے مقابلے میں بھی کھول کے بیٹھا ہوتا، کیونکہ وہ اسے اپنے باکمال، اپنے سے برتر کمال کے سامنے اپنے آپ کو بالا کر رہا ہے، تو وہ اس کے سامنے بھی اپنی مسجد ایک کھول لیتا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسجد زرار کو انہوں نے کھول دیا۔ تو یہ ہمارے پاس نقطہ آیا کہ اس مطلب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور دیکھو خبردار اللہ سے مقابلے کے لیے نہ اترنا، اس لیے کہ اس کے غضب کے سامنے تم بے بس ہو اور اس کے عفو و رحمت سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پہ پچھتانا اور سزا دینے پر اترانا نہیں چاہیے۔ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ یہ بہت ایک اہم ہے اجتماعی دنیا کو چلانے کے لیے۔ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے امور آتے ہیں، یا آپ اگر دفاتر میں ہیں یا بعض ادارے چلا رہے ہیں، چھوٹے لیول پہ بھی یہ چیز آ جاتی ہے، ایک گھرانے کو چلاتے ہوئے بھی یہ نقطہ آ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اجتماعی جب چند چیزیں انجام پاتی ہیں تو بعض نقائص یا بعض خبریں انسان کو ملتی ہیں، بعض نقائص نظر آتے ہیں یا بعض خبریں ملتی ہیں۔ وہ خبر نقائص جب دیکھتا ہے تو خبر پہنچاتی ہیں آنکھیں، یا سنتا ہے تو کان خبر پہنچاتی ہیں، ہر دو صورتوں میں حصی پہنچا رہی ہے۔ تو انسانی نفس کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ وسوسے آ کے کیا کرتے ہیں؟ غضبناک انسان کو کرتے ہیں۔ جب غضبناک کرتے ہیں تو فوراً رسپانس دے دے تو اکثر بیشتر خطا ہوتی ہے۔ مثلا وہ مسئلہ اس طرح نہیں تھا، یا فلاں بندہ مثلا مریض تھا، فلاں بندہ اس لیے نہیں آیا کہ ادھر مشغول ہو گیا، یعنی اس کا جائز عذر شرعی ہوتا ہے بالفاظ دیگر، لیکن یہ جلد بازی میں کیا کر گیا؟ مثلا اس کی توہین کر گیا، یا اسے نکال دیا، یا اسے کوئی ظلم کر گیا، یا فیصلہ اس کے ضد میں یا اس کے ضرر میں فیصلہ سنا گیا۔
اس لیے امام فرماتے ہیں کہ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو، غصے میں رسپانس نہ دو، کوشش کرو کوئی لفظ ادا نہ ہو جائے، کوشش کرو کوئی فیصلہ انجام نہ پا جائے۔ اس لیے غصے میں الفاظ پکڑنے والے بھی نہیں ہوتے۔ اور غصے کے بارے میں ہے کہ جو بندہ غصے میں ہوتا ہے کل مجنون، دیوانہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی دیوانگی دیکھیں، وہ دیوانوں کی باتیں غصے کے عالم میں قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب مجھے پتہ لگا تمہاری اصلیت، اب تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، عام زندگی میں تو ٹھیک نہیں، سچ نہیں اگلتا تھا، اب تمہارا سچ اگل گیا۔ حالانکہ غصے والی بات تو اصلاً پکڑنی نہیں چاہیے۔ وہ تو اکثر بیشتر غصے والی بات یا شکوے کے تحت کر رہا ہے، یا غلط فہمی کی بنیاد پہ کر رہا ہے، یا وہ غصے والی بات ہے کہ اگلے کو تنگ کرنے کے لیے کہ اس نے مجھ کو اتنی اذیت دی ہے، میں بھی کچھ اسے ایسے الفاظ بول کے اذیت دوں۔ مثلا اس نے مجھے گالی دی ہے تو میں بھی اسے گالی دوں تاکہ اسے بھی اذیت ہو۔ تو عموماً عوامل اس کے پیچھے غصے کے یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دوبارہ جملہ سنیں کہ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو، اور جب کہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ٹال دینے کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ تو ٹھیک ہے، غصے میں اظہار ضروری ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مہلت کے تصدیق پہلے کر لو، صحیح خبر میں دوبارہ سے معلوم کر لوں۔ جب تک ٹال دینے کی گنجائش ہے غصے میں کچھ بھی رسپانس نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہے کلمہ جو ہمارے اس سے مربوط ہے، انی مؤمر آمر فاطاع۔ کبھی یہ نہ کہنا ولا تقولن انی مؤمر، کبھی یہ جملہ نہ کہنا میں تمہارے اوپر حاکم بنایا گیا ہوں، میری اطاعت تم لوگوں کے لیے لازمی ہے، میرے حکم کے سارے کے سارے جھک جاؤ، یہ کبھی بات نہ کہنا۔ فإن ذلك ادخال فی القلب، کیونکہ اس بات کے کہنے میں قلب کے اندر فساد داخل ہو جاتا ہے۔ ومنحقۃ للدین، اور دین کی ہلاکت ہے، دین کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ وتقرب من الغیر، اور بربادیوں کو یہ قریب لانا شروع کر دیتا ہے، تبدیلیاں اور بربادیاں انسانی نفس میں قریب لانا شروع کر دیتا ہے۔ فَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً، اگر کبھی ایسا احساس تم اپنے نفس میں پاؤ، کیونکہ ہوتا ہے نا نفس تو حدوث کرتا رہتا ہے نا، چیزیں بنا کے پیش کرتا رہتا ہے، کہ اگر تمہارے اندر مثلا کبھی حکومت کی وجہ سے غرور و تمکنت کے آثار پیدا ہونے لگ جائیں، یعنی تمہارے اندر اگر یہ محسوس کرو کہ ابوہ یعنی بڑائی کے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، فانظر الی عظم ملک اللہ فوقک، تو اپنے سے اوپر اللہ کی مملکت کو دیکھو، عظمت الہی کو، ملک الہی یعنی مملکت الہی جو ہماری آسمانوں کے اوپر دیکھو، اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ وقدرتہ منک علی ما لا تقدر علیہ من نفسک، اور اللہ کی ان قدرتوں کی طرف دھیان دو کہ جس کے اوپر تم اصلاً قادر نہیں ہو۔ لہٰذا اگر اب میں مفتی صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اور حکومت کی وجہ سے تم میں تمکنت یا غرور پیدا ہو تو اپنے سے بالاتر اللہ کے ملک و سلطنت کی عظمت کو دیکھو، اور خیال کرو کہ وہ تم پر وہ قدرت رکھتا ہے جو خود تم اپنے آپ پر قدرت نہیں رکھتے۔ یہ چیزیں تمہاری رعونت اور سرکشی کو دبا دے گی، اور تمہاری طغیانی کو روک دے گی، اور تمہاری کھوئی ہوئی عقل کو پلٹا دے گی۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ غرور اور تکبر کی بات کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ کے ایک اور خطبے میں، کیونکہ غرور اور تکبر ایک تفصیلی ٹاپک ہے، میں آپ کی خدمت میں مختصر اور اس کے سیاسی طور پہ جو خطرناک ترین نتائج ہیں اس میں سے کچھ بیان کرتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج البلاغہ سے ایک عمل، کیونکہ غرور اور تکبر کا علاج تواضع ہے، تواضع کے علاوہ کوئی علاج اس کا نہیں ہے۔ خطبہ نمبر 160 ہے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، غلام کی طرح بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کو حاضر، ان کی نظر میں اللہ تعالی حاضر تھا۔ وَيَخْصِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ، اپنے جوتوں کو خود ہی سی لیتے تھے۔ وَيَرْقَعُ بِيَدِهِ ثَوْبَهُ، اور اپنے لباس کو بھی خود ہی سی لیتے تھے۔ ابھی تو موچی کے آگے کر دیتے ہیں،
بعض تو پاؤں سمیت موچی کے آگے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پالش بھی کر دو۔ انسان خود اندر سے تواضع سے کام لے کے کس طرح سے پاؤں اٹھ کے اس کے سامنے آ جائیں۔ جوتا دینا ہی ایک بڑی مشکل چیز ہے، اوپر سے وہ اپنے پاؤں آگے کر دیں۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِ، جس گدھے کے اوپر کوئی چیز زین وغیرہ نہیں ہوتی تھی سوار ہو جاتے تھے، یعنی سجا سجایا نہیں، مثلا ایسی گاڑی کی جس کی سیٹیں بڑی اچھی نہ ہوں اس پر بھی بیٹھ جاتے تھے، جیسے رکشہ ہو گیا یا ہمارے ٹانگے جو چلتے تھے پرانے دور کے۔ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ وَيَكُونُ السِّتْرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ تَصَاوِير کے آگے پھر الگ جملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور کہ اللہ کی عظمت کے حوالے سے، عظمت الہی کا بیان بہت زیادہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، لیکن آخرت کو یاد کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی طرف دھیان دینا، یہ انسان کے اندر تکبر اور رعونت کو ختم کرتا ہے۔ تکبر کے حوالے سے چند امور آپ ملاحظہ کریں، کیونکہ جو حاکمیت کے اندر تکبر آئے تو تکبر کی چند شاخیں ہیں۔ تکبر جنم کہاں سے لیتا ہے، آغاز کہاں سے ہے، آپ خود بھی یہ غور و فکر کر سکتے ہیں، کیونکہ متکبر حاکم نہیں بن سکتا، متکبر کبھی بھی حکومت نہیں چلا سکتا، متکبر کبھی بھی ایک ادارے کو اچھے طور پہ ادارہ نہیں کر سکتا، متکبر کبھی بھی ایک اچھا گھرانہ نہیں چلا سکتا۔ ضروری ہے کہ متواضع ہو۔ تواضع اور تکبر کا پتہ لگانے کے لیے اس مقام پہ ہم غور کریں۔ سیاست دانوں میں جو متکبر سیاست دان ہیں وہ عوام میں ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ تکبر اگر عیاں ہو جائے، پاکستان کی دنیا میں بھی بعض متکبر حضرات آئے، بعض متواضع آئے، ظاہری طور پہ متواضع تھے، ان کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے، بعض متکبر ہیں۔ مثلا تکبر کے انداز ہوتے ہیں، گردن کو سیدھا رکھنا، صرف ہاتھ کو یوں پھیلا دینا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ گیلانی صاحب آئے تو ان کی گردن ہمیشہ اکڑی رہتی تھی، تو انہی کا بیٹا اغوا ہوا طالبان کے ہاتھوں، اور ایسا اس تکبر وہ خاک میں ملا جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح مشرف ہے، اس کے کلمات ہی متکبرانہ ٹی وی کے اوپر ہوتے تھے، وہ ہنستا تھا متکبرانہ انداز میں، اور اتنا رسوا ہو کہ کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا۔ جس طرح ایوب خان گیا تھا، اس سے بدتر طریقے سے وکیلوں نے اسے پکڑ کے باہر مشرف کو نکالا، اس کے اوپر کیس چلا، یعنی جو پورے ملک کے اوپر مجرموں کو سیدھا کرنے والا ہے، وہ خود ہی اسی ملک میں اس کی مجرموں سے بڑھ کر ایک فائل، جرائم کی اتنی بڑی طویل فائل کہ وہ اس کے آخری دم تک، کیونکہ قتل ہی اس نے اتنے کیے، اس نے مثلا بکٹی کو مارنا ہے تو پورا پہاڑ ہی اڑا دیا، جتنے بندے تھے سبھی مرے۔ ایک مولانا کو پکڑنا ہے تو مدرسے میں کوئی مرد زن جتنے بھی ہیں بچے سمیت پورے مدرسے کو ہی اڑا دیا۔ یہ ایک متکبرانہ طریقہ کار ہے۔ ہزاروں طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں پکڑنے کے، اور پکڑے بھی جاتے ہیں، اور بعد والوں نے یہ کام بھی کیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 2010 سے پہلے کوئی مجرم جو ہے وہ الگ طور پہ پکڑے گئے اور اس کے بعد 2010 کے بعد الگ طریقے سے پکڑے گئے۔ خلاصہ کلام کہ ہم اس دقتوں میں نہیں جاتے، کیونکہ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپریشن کرنا ضروری ہے، لیکن بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہاں پہ آپ منصوبہ ایسا بنا سکتے ہیں کہ جانی نقصان مد مقابل زیادہ نہ ہو۔ خلاصہ کلام کہ تکبر حاکم کے اندر اس کو تیزی سے بٹھا دینے والی ہے، اس کی سیاست کو ناکام کرنے والی ہے۔ جہاں پہ تکبر ہوتا ہے وہاں پہ سیاسی طور پہ وہ رعایا ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہے۔ تکبر کی اب عوامل دیکھیں، کیونکہ اگر ہم اپنے معاشرے کی اخلاقی تربیت نہ کریں تو وہ افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نے حاکمیت کی صلاحیت دی ہے، وہ اخلاقی تربیت نہ پانے کی وجہ سے مجرمانہ طور پہ حاکمیت کو انجام دینا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا معاشرے کی اوورآل پورے معاشرے کی تربیت کا اہتمام کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ اس معاشرے کے اندر ایسے عناصر برپا ہو جاتے ہیں کہ خداوند متعال اپنی انہی سنن کے ذریعے سے ایسے افراد کو نمایاں کر دیتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ حاکم بنانا چاہتا ہے۔ آئیں اب ہم دیکھیں غرور اور تکبر کے عوامل کیا بنتے ہیں، یعنی ترتیب ہماری باقی رہے کہ سیاسی نقطہ نظر سے امام علی علیہ السلام ایک شخص کے اندر
اگر سیاسی کمالات یا سیاسی اوصاف کوالٹیز کو دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر پہلے تقوی کو دیکھیں گے، اس کے اندر اخلاق کو دیکھیں گے۔ انہی میں سے ایک اخلاق یہ اخلاقی ہی نکتہ ہے لیکن اس کو بہت نمایاں کر کے بیان کیا امام نے۔ اس اخلاقی نکتے میں غرور اور تکبر کا نہ ہونا یہ بہت مہم ہے، بہت زیادہ مہم۔ غرور اور تکبر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو نعمات اور صلاحیتیں دی ہیں۔ مثلا انسان کے وجود کے اندر کمالات اور صلاحیتیں ہیں، یہاں سے آغاز شروع ہوتا ہے۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ یہ نعمت یا کمال، جیسے جانتا ہے کہ یہ کمال ہے، یہ نعمت ہے، اب وسوسے اندر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی خوبصورت ہے، کسی کا حافظہ اچھا ہے، کسی کو کوئی ہنر ہے، مثلا بڑی اچھی تلاوت کر لیتا ہے، بڑا اچھا لکھ لیتا ہے، بڑی اچھی پینٹنگ کر لیتا ہے، بڑا اچھا بھاگ لیتا ہے، فلاں گیمیں اچھی کھیل لیتا ہے، کسی کو خطابت کی صلاحیت حاصل ہے۔ مختلف صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عنایت فرمائی ہیں۔ اب انسان جب اپنے وجود میں کمال کا عنصر پاتا ہے، جیسے ہی کمال کا عنصر پاتا ہے، مثلا بڑی عبادت میں کرتا ہوں، میں بڑے پیسے دے دیتا ہوں، میں بڑا لوگوں کا خیال رکھتا ہوں، مجھ جیسی لوگوں میں کوئی تواضع نہیں کرتا، یہ سارے کمالات ہیں۔ وہ کمال کو اپنے وجود میں دیکھتا ہے تو نفس اس کو دوسروں سے بالاتر قرار دینا شروع کر دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ اگلا جو ہے تم اگلے سے بالاتر ہو۔ اب ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو پست نہیں کہتا نفس، وہ یہ نہیں کہتا اگلا پست ہے، کہتا نہیں یار وہ بھی بشر ہے، اس کے پاس بھی کمالات ہوں گے لیکن ہم بھی کوئی پیچھے نہیں ہے کسی سے۔ اس طرح کی سوچیں آتی ہیں، ہمارے پاس بھی بالآخر ہے، آخر میں نے بھی تو روزے رکھے ہی ہیں، میں نے بھی تو نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بھی تو فلاں کام کیا ہی ہے، ایسے نہیں ہے میرا بھی نام کچھ نہ کچھ آ جانا چاہیے۔ میں کب کہتا ہوں آپ مقایسہ کریں، لیکن وہ یعنی نفس میں اپنے کمال کو دیکھتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ کمال مجھ میں ہے اور میں اس کمال کی وجہ سے بالا ہوں۔ اسے کہتے ہیں عجب، خود کو پسند آ جانا۔ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں حکمات کثار میں بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کو اپنا آپ پسند آنا شروع ہو جائے وہ دوسروں کو ناپسند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک حقیقت ہے، جس سے اپنا آپ پسند آنا شروع ہو جائے اسے دوسرے جو ہیں وہ ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ تکبر کا آغاز عجب سے ہے، جو عجب کا علاج ہے وہی تکبر کا علاج ہے۔ عجب یہاں پہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالاتر، یعنی میں بڑا ذہین ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، میں نے تو فلاں سے پی ایچ ڈی، فلاں ادارے سے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ عجب کا ایک سبب بنتا ہے۔ عجب کے بعد آ جاتا ہے تکبر۔ تکبر ہے کمپیریزن، نفس شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس، یہ سارے خیالات ہیں۔ اس لیے تکبر اور عجب کی حقیقت کیا ہے؟ خیال۔ خیال سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اب وہ کمپیریزن، اپنے نفس کا دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہوئے، مقایسہ کرتے ہوئے اپنے کو اوپر دوسرے کو نیچے رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو علماء اخلاق ہیں، جیسے معروف شخصیت ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے تقریباً 200 یا 250 سال پہلے عالم گزرے، جامع السعادات میں بیان کرتے ہیں کہ کبر کے 3 مراتب ہیں۔ کبر کہتے ہیں تکبر، کبر، غرور، یہ قریب الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبر کے 3 درجات ہیں۔ کبر اس بڑائی کے احساس کو کہتے ہیں، جو کبر کرے اسے کہتے ہیں متکبر، جو یہ بڑائی کا احساس کرے اسے متکبر کہتے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ کبر۔ کبر کیا ہے؟ خیال ہے۔ خیال کیا ہے کہ تم فلاں سے بالاتر ہو، تم فلاں سے بڑھ کر ہو۔ پہلا کبر کا درجہ یہ ہے کہ قلب کے اندر بھی اپنے آپ کو دوسرے سے بالاتر سمجھے اور اظہار بھی عمل سے کر بیٹھے۔ مثال کے طور پہ اپنے لیے بالکل علیحدہ اس نے جگہ بنا لی، اپنے لیے اس نے ہمیشہ بیٹھنے کے لیے علیحدہ ہی جگہیں قرار دیں۔ ایسے ہیں کہ بعض افراد ہم سناتے بھی ہیں ایسے واقعات کہ گاڑی میں خاص جگہ اپنے لیے رکھتے تھے، فلاں جگہ پہ مثلا فلاں گاڑی میں سفر ہی نہیں کرنا، ہمیشہ بلند جگہ پہ اپنے آپ کو رکھنا، نہیں اس جگہ پہ بیٹھنا جہاں پہ سارے ہی مشترک بیٹھے، اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا۔ عمل سے یہ ایک تکبر ہے۔ یا یہ گردن اکڑا کے چلنا اور آنکھوں کو
تھوڑا نیچے کر کے دیکھنا، یعنی نیچے کہ تم حقیر ہو میں اوپر ہوں، گردن سے اپنے آپ کو اوپر کر کے بڑائی اپنی ظاہر کرنا، یا ہاتھوں کو آدھا ہاتھ ملانا، یا دبانا ہی نہ، ہاتھ کو بس یوں ہی رکھنا، متکبرانہ ہاتھ ملانا ہے، یا کوئی آئے پاس آ کے بیٹھے تو فوراً لباس کو سائڈ پہ یوں کر دے کہ جیسے کچھ ہو جائے گا۔ مثلا کوئی مریض ہے، عموماً مریضوں سے انسان کو قباحت ہوتی ہے، البتہ موذی مرض نہ ہو، جیسے آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے، یہ مورد ایک جدا ہے، لیکن عموماً ہوتا ہے کہ مرض سے انسان یا پسینے کی بو زیادہ آ رہی ہے، تو یہ ویگنوں میں جنہوں نے سفر کیا انہیں اس کا تجربہ ہے، کیونکہ ویگنوں میں ماشاءاللہ گرمی شدید ہوتی ہے تو 4 کی جگہ پہ 8 کو وہ بٹھاتے ہیں، تو وہ جنہوں نے سایہ کیا ہوتا ہے اگلے بندے کے اوپر تو وہ مجبور ہوتا ہے انہیں سہنے کے لیے۔ تو بعض اوقات ہوتے ہیں سیٹ کھلی ہے تو 4 کی سیٹ ہے، 2 بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگلا آ کے بیچارہ باہر سے بیٹھا، اس نے تو غنیمت سمجھ کے فوراً بیٹھ جاتا ہے، تو بیٹھتا ہے تو کندھوں سے کندھے صحیح چپک جاتے ہیں، تو اب اسے باہر سے گرمی سے آیا تو خوب فضائیں اس سے اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو اچھل کے کھڑکی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ والے جو امور ہیں، یا اس کا نفرت کا اظہار، ایک دفعہ تو بڑی حکمت دکھاتا ہے، صبر کرتا ہے کہ احساس نہ ہو، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے بدبو سونگتے ہی رہنا ہے، دین اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سٹیمنا اپنا اتنا بڑھا کے رکھیں، لیکن یہ کہ اظہار نہ ہونے دے تم حقیر ہو، آرام سے آہستہ آہستہ آپ اس سائڈ ہو جائیں یا اتر جائیں، اسے کہیں کھڑکی کی سائڈ ہو جاؤ، جو بھی مثلا کوئی تدبیر کریں، بڑائی کا حقارت کا احساس نہ ہونے دیں۔ ادھر نقطہ یہ ہے، نقطہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سائڈ پہ ہی نہیں ہونا، بعض سمجھتے ہیں کہ یہ سائڈ پہ ہوا تو ہے ہی متکبر، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تکبر باطنی طور پہ ایک خیال ہے، حقارت کا اظہار نہ ہو، تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ہے کہ عمل سے طریقے۔ اسی طرح عبادت گزار ہے، عالم ہے، وہ اگلے کو علم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بالا ہی سمجھے، وہ قرار دے کہ یار میرے لیے ہمیشہ بہترین جگہ ہونی چاہیے، بہترین افراد ہوں، یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے کیسا اہتمام کیا ہے، میں ان کے ساتھ ادھر کیسے بیٹھ سکتا ہوں، ان لوگوں سے تو گفتگو نہیں کر سکتا، علم رکاوٹ بن جاتا ہے، بعض اوقات عبادت رکاوٹ بن جاتی ہے، تکبر کا باعث بن جاتی ہے، یہ پست ترین درجہ ہے۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بدن سے اظہار نہ کرے، زبان سے اظہار کرنے لگ جائے، مثلا کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں، کیسی کیسی جگہوں پہ ہمیں ٹھہرایا جا رہا ہے، شکوے شکایت، جس سے تکبر کا اظہار ہونے لگ جائے، یعنی میں ان جگہوں پہ نہیں رہ سکتا، اس بستر پہ میں سوچوں، نہیں بھائی یہ کوئی اور ہی سو سکتا ہے، مجھ جیسا کہاں یہ سوچ سکتا ہے، میرا بدن الگ چیز ہے، اس کا بدن الگ ہے، وہ ادھر جا سکتا ہے، یا ان باتھ روموں میں میں نہیں جا سکتا، ان میں فلاں فلاں ہی جا سکتے ہیں، ہوتے ہیں افراد کے اندر اپنے معیارات ہیں ان کے، حتیٰ کہ گلاس الگ الگ بعض نے رکھے ہوتے ہیں، گلاس میں پانی پی لیں گے تو یہ تو میرا گلاس تھا، پھر جا کے اسے اتنی دفعہ دھوتے ہیں جیسے کسی جانور نے پانی پی لیا ہو، تو یہ متکبرانہ انداز، اسے شدت سے اس کی نفی کی گئی ہے۔ تیسری صورت ہے کہ یہ ضعیف درجہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اندر یہ خیال اٹھ رہے ہیں، خیال اٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ مرض ہے، لیکن وہ اس سے لڑتا ہے، دعا کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے ظاہر نہ ہو، یعنی وہ نفس کو کہتا ہے کہ تو اس سے بھاگ رہا تھا، میں اسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نفس کو کہتا ہے اس بستر پہ نہیں سو سکتا، تو اسی کے اوپر میں سوؤں گا۔ یہ شخص آہستہ آہستہ کہتے ہیں یہ بھی تکبر کا ہے اس کے، کیونکہ اٹھ رہا ہے تکبر، تکبر کی حقیقت تو خیال ہے اصل، لیکن وہ اپنے خیال کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ تکبر سے نکل آئے گا۔ پھر تکبر کی 2 قسمیں اہم ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل تکبر کرنا، یعنی اللہ ہی کے خلاف تکبر، جیسے فرعون اور نمرود نے کیا، یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مقابلے میں تکبر کرنا، یا انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کرنا، اس کو پست ترین تکبر کہا گیا، اور قرآن کریم میں اکثر بیشتر جگہوں پہ جہاں مستکبرین یا متکبرین یا تکبر کا لفظ آئے وہ اسی قبیل سے آیا ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے جو لوگوں سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آیا ہے کہ جو تعلیمات الہیہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ متکبر بھی معاشروں میں پائے جاتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور کہیں گے نماز کیا ہے، اب پھر ایک مولوی آگے ادھر یہ تم زیادہ متقی نہ بنو، تانے شروع کر دیتے ہیں، یہ تکبر ہے اس کا۔ بس یہ ایک نوع تکبر ہوئی۔
دوسری نوع تکبر ہے لوگوں کو حقیر جاننا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو یہاں پہ تکبر کی قسم بیان کر رہے ہیں رعایا کے بارے میں، وہ دوسری ہی قسم ہے بالخصوص، کہ رعایا کے اندر حقیر طبقہ تو ہوتا ہے، مریض بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، تم سے امیدیں لگائے ہوئے ہوں گے، لوگ تمہاری طرف بڑھنا چاہیں گے، رابطہ قائم کرنا چاہیں گے، تمہارا انداز متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا انداز اگر متکبرانہ ہو تو یہ تکبر میں تم اللہ کی عظمت کی طرف نگاہ کرو۔ لہذا تکبر کی سیاست بدترین سیاست ہے۔ اور دنیا میں ایسے کئی حکم، جیسے صدام ہے، بڑا متکبر انسان تھا، اتنا پست ترین انجام شاید ہی دنیا کے کسی حاکم کا ہوا ہو۔ اسی طرح سے معمر قذافی دنیا کے متکبر ترین افراد میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ مثلا امریکی کئی صدر گزرے، آپ نے ان کی زندگیاں دیکھی ہوں گی، عام سی ہیں، کوئی ایسے طور طریقوں کے ساتھ نہیں رہتے، لیکن بعض متکبر آتے ہیں، اپنا پورا پروٹوکول رکھتے ہیں اور الگ سے انداز رکھتے ہیں۔ تو یہ مختلف آپ نے سیاسی طور پہ دیکھے۔ علاج کیا تکبر کا، یعنی تکبر کا مرض انسانوں کو لگ جاتا ہے، اور کمال جب اپنے اندر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے۔ مال ایک کمال ہے، علم ایک کمال ہے، عبادت اور زہد ایک کمال ہے، شجاعت ایک کمال ہے، اچھا اچھے محافل یا اچھے خاندانوں میں ہونا یہ کمال ہے۔ یہ کمال والے ہی متکبر بنتے ہیں۔ اور روایات میں بعض آیا ہے کہ جس کے پاس کوئی کمال نہ ہو اور وہ تکبر کرے، یہ سب سے بدترین تکبر ہے، کیونکہ اس کا تو اس تکبر کے مرض کا شکار ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، وہ پھر بھی اپنے آپ کو آلودہ کر گیا اس مرض سے۔ مثلا ایک کو تو کمال ملا، اس کمال کی آزمائش میں اس کے اندر ایک تکبر کے آثار پیدا ہوئے۔ ایک فرد ہے اس کے اندر کمال ہی نہیں ہے کوئی، پھر بھی وہ تکبر دکھائے۔ مثلا جیسے کوئی جھگیوں میں رہتا ہے پاکستان میں، جھگیوں میں رہنے والا تکبر کرے، کس بات کی پر تکبر؟ اس نے اپنے آپ کو بلا وجہ ایک انتہائی خطرناک اور پست ترین ایک مرض کے ساتھ اپنے تعلق قائم کر لیا۔ یہ مرض ہے، یہ ملاقات بن جاتے ہیں تو پھر انسانوں کے وجود سے صادر ہوتے ہیں۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام تکبر کے ذیل میں انتہائی شدید اور سخت ہیں۔ جو متکبر ہے وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ ردائے الہی ہے تکبر، اللہ نے تکبر کرنا انبیاء و اولیاء علیہ السلام کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا، صرف اللہ کے ساتھ تکبر خاص ہے، اس لیے متکبر کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ تواضع۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرف ابھارا ہے کہ تواضع سے پیش آؤ۔ تواضع یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار دوسرے کے سامنے کر دیں، یہ نہیں۔ تواضع بھی ایک باطنی عمل ہے حقیقت میں، کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل قرار نہ دو، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر قرار نہ دو، دوسروں کو اپنے سے حقیر قرار نہ دو۔ اس لیے آپ نے اوپر دیکھا کہ امام کا جملہ ہے، دو قسم کے لوگ ہیں، یا تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ دین میں تمہارے شریک ہیں، یا تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، اگر تمہیں بھوک لگتی ہے اسے بھی لگتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اپنے وجود میں تواضع کو برقرار رکھے، تواضع عملی کرے، عملی تواضع، یعنی اپنے لیے ہمیشہ اچھی جگہ کا انتخاب نہ کرے، دوسروں کو اس کا موقع دے۔ اسی طریقے سے دوسروں کو حکم نہ چلائے پکڑ کے، تم میرے ماتحت ہو، تمہیں میں کھلاتا پلاتا ہوں، تم نے یہ کیا، تم نے فلاں کیا۔ بعض موارد ہیں کہ احساس دلانے کے لیے انسان کو انجام دینا پڑتا ہے، جیسے امام علی علیہ السلام نے اپنے فضائل کئی جگہوں پہ بیان کیے، وہاں پہ رہنمائی اور ہدایت کے لیے، نہ کہ احساس تکبر کے لیے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتلاتا ہے دوسروں کے اوپر۔ امام نے یہی فرمایا کہ تم اپنے آپ کی بڑائی کا اظہار نہ کرو، تواضع عملی کرنا۔ تواضع عملی میں کیا ہے کہ اپنے نفس کو ماتحت اللہ کے قرار دینا، اور کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہ قرار دینا، اپنے سے حقیر کبھی قرار نہ دے۔ یہاں پہ انسان کے وجود کے اندر تواضع برقرار رہتی ہے، بالخصوص مومنین کے درمیان تواضع سے پیش ہے۔ مثلا جب بھی ملے تو گرم جوشی کے ساتھ ملے، جب بھی انسان کھانا وغیرہ کھائے تو بہترین چیز دوسرے کو پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے لیے جب بھی کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے، مثلا اجتماعی جگہ پہ سب نے سونا ہے تو بھاگ دوڑ کر کے اچھی جگہ نہ فوراً مل لے، موقع دے کہ جو جہاں پہ سوتے ہیں، مجھے جہاں موقع ملا میں وہاں پہ سو جاؤں گا۔
تو اس طرح سے انسان تواضع کو اختیار کرے اپنے وجود میں، کیونکہ جو متواضع نہیں ہوتا وہ رعایا کے ساتھ تو اصلاً کام ہی نہیں کر سکتا، اصلاً وہ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ نے رہبر معظم کو دیکھا ہے کہ رہبر معظم کی جب تک کمر ڈسک کا مسئلہ نہیں آیا تھا، انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے سب کے سامنے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے دسترخوان پہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا، اور کبھی بھی رہبر معظم کے لیے جداگانہ کھانا نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آیا، جو سب کے لیے وہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کیونکہ حاکم ہے پورے ایران کی مملکت، ولی فقیہ ہیں، بزرگی کے عالم میں بھی ہیں، کسی بھی شہید کے گھر جاتے ہیں تو خود جاتے ہیں، شہداء کو بھی بلاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ شہید کے گھر نہ جاؤں، فلاں کے گھر نہ جاؤں، اپنی حاکمیت کے ہوتے ہوئے بھی فلاں کے اگلے کے گھر میں جاتے ہیں۔ اس کا گھر کیسا ہوگا؟ انہیں اطلاع دیے بغیر آتے ہیں۔ اب اطلاع دیے بغیر آئیں تو کیا پیش کیا جا سکتا ہے؟ قہوہ میں کیا ہوتی ہے؟ قند، یہ قند عام سی۔ تو وہاں پہ اگر ایسا کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ حقیر مشروب ہے، اسی کو پیتے ہیں امام رہبر معظم، اسی کو تناول فرماتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہوئے، مثلا کیمرہ مین نے نہیں پیا، کیونکہ ادھر کیمرہ مین بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو تنبیہ کی کہ تم ایسا عمل انجام نہ دو کہ ان کے لیے سوء ظن پیدا ہو کہ یہ اپنی بڑائی کی وجہ سے یا یہ حقیر چیز ہم کچھ پیش ہی نہیں کر سکے تو اس وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، لہٰذا پوری پیو۔ اس لیے رہبر زبردستی اسے پوری پیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات اس مہمان نوازی کا خیال نہیں رکھتے، آدھا کپ پی کے چلے جائیں گے۔ اس لیے جو زیرک ہوتا ہے، متواضع اندر سے ہوتا ہے، وہ اگلے کا خیال مسلسل کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کو انجام دیتا ہے، پی کے جاتا ہے اسے، یا وہ جو حصہ پیش کرتا ہے اس سے کچھ تناول کرتا ہے تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ یہ شاید اس کے سطح کے مطابق نہیں تھی، اس کے قد کے مطابق نہیں تھی، یہ حاکم ہے، ہم نے کیا چیز پیش کی، کیونکہ حاکم حضرات بڑی بڑی چیزیں اسے پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو متواضع نہیں ہے وہ نہ مسجد چلا سکتا ہے، نہ مدرسہ چلا سکتا ہے، نہ ادارہ چلا سکتا ہے، حاکم تو بہت دور کی بات ہے۔ حتیٰ کہ اپنے خاندان میں متواضع نہ ہو تو پورا خاندان اس سے اذیت ہوتا رہتا ہے، اس کی فیملی اس سے اذیت ہونے لگتی ہے۔ کیا چیز کھانی ہے وہ ہمیشہ متکبرانہ ہی سوچے، کسی نے کچھ کہہ دیا اس پہ چڑھ دوڑے، سب کو برے طریقے سے دبا کے رکھے، محبت کا عنصر اس سے غائب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس انانیت اور تکبر کے اعتبار سے چیزیں تھی۔ ادھر ایک شبہ ایجاد ہوتا ہے، عالم آخر جاہل سے افضل تو ہے؟ ایک بندے نے نماز شب نہیں پڑھی، ایک بندہ نماز شب پڑھتا ہے، کیا وہ اپنی صفت کو قبول نہ کرے؟ آخر بندہ اس صفت سے متصف تو ہے۔ اسی طریقے سے انسان ایک جگہ پہ اس نے دیکھا کہ صفائی ستھرائی سے اصلاً لوگ رہتے ہی نہیں ہیں، ہم صفائی ستھرائی سے رہتے ہیں، اس صفت کا کیا اقرار نہ کرے؟ کیا اچھے اور برے میں، خبیث اور طیب میں کوئی فرق نہ کرے؟ تو اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اعلیٰ صفات سے اتصاف اس کو قبول نفس میں کرنا چاہیے، یہ نہ کہ اصلاً میرے پاس علم ہی نہیں ہے، اصلاً میں نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ کوئی خوشائن چیز نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو عبادت ہی نہیں کرتا، میں تو روزہ ہی نہیں رکھتا، میں تو اصلاً دین میں کوئی بصیرت و شعور ہی نہیں رکھتا۔ یہ تواضع نہیں ہے۔ تواضع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے وجود میں اعلیٰ ترین صفت اس کا اقرار ہی نہ کرے، نہیں، اقرار کرے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے کہ پروردگار جو مجھ میں کمال اور خوبی ہے تو تیری عنایت ہے، اگر یہ عنایت میں ہٹا دوں تو میں کیا ہوں؟ میں ایک تو عدم ہوں، میں تو ظلمت ہوں، میں تو اندھیرا ہوں، لہٰذا جو کچھ میرے پاس ہے اس کمال کو عطا کرنے والا تو ہے۔ اور اسی اعتبار سے موازنہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت مجھ سے چھین لی، سلب کر لی، تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا، اس کے اندر اور میرے اندر کیسے فرق ہوگا۔ نمبر 2 کہ اپنی صفت کی وجہ سے ذمہ داری کا احساس کریں کہ اگر میرے پاس ذمہ داری ہے تو میں اہل علم ہوں تو جاہل کو میں تعلیم دوں، میں اگر ایک کی خدمت کر سکتا ہوں دوسرا نہیں خدمت کر سکتا تو میں اس کی خدمت کروں۔ لہٰذا اپنے وجود میں ادھر سے تواضع جنم لیتی ہے۔ جب تک انسان کمال کی نسبت اپنے نفس کی طرف دیتا ہے تب تک اس کے اندر تکبر ختم نہیں ہو سکتا۔
جب تک انسان اپنے کمال کی نسبت، وہ کہتا ہے میں کمال سے متصف ہوں، کیوں متصف ہوں؟ کیونکہ میں ہوں۔ جہاں پر یہ میں آتی ہے، یہ اکڑ آتی ہے، وہاں پہ یہ متکبر بن جاتا ہے۔ اور جب تک اپنے کمال کی نسبت وہ اللہ کی طرف دیتا ہے، اللہ کی عنایات کی طرف دیتا ہے، یہاں سے تکبر کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دو لائنیں اب آپ دوبارہ اس کی ملاحظہ کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی یہ نہ کہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں، لہٰذا میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہو جاؤں، کیونکہ یہ دل میں فساد پیدا کرنے والا ہے، دین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کو قریب لانے والا ہے۔ یعنی یہ احساس کہ میں کہہ رہا ہوں بس تم کرو، صحیح؟ اگر آپ شرعی طور پہ ضابطے لے کے آئیں تو کہ ہاں مجھے ولی بنایا ہے، اگر تمہارے اوپر اطاعت لازم ہے، تمہیں اطاعت تمہارا وظیفہ بنتا ہے، میں اور تم اللہ کے تابع ہیں، اللہ ہی کے عبد اور بندے ہیں، لہذا میرے آگے سر تسلیم خم کرو، اس طرح کا تمہارے اندر جذبہ نہ ہو، کیونکہ یہ دل میں فساد، دین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کو قریب لانے کا سبب ہے۔ اور کبھی حکومت کی وجہ سے غرور پیدا ہو تو اپنے سے بالاتر اللہ کے مالک ہونے اور اس کی سلطنت کی عظمت پہ غور کرو۔ انسان ایک دفعہ آسمان کو دیکھے، اس کی گردن نیچے جھک جائے گی، وہ اصلاً تصور نہیں کر سکتا کہ کیا اوپر چل رہا ہے۔ اور تم خیال کرو کہ وہ تم پر وہ قدرت رکھتا ہے جو تم اپنے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ چیزیں تمہاری رعونت اور سرکشی کو دبا دے گی اور تمہاری طغیانی کو روک دے گی، کیونکہ تکبر طغیانی لاتا ہے، سرکشی لاتا ہے، اور تمہاری کھوئی ہوئی عقل کو پلٹا دے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں خبردار کبھی اللہ کے ساتھ اس کی عظمت میں نہ ٹکرانا۔ یہ دوسری نوع کا تکبر۔ پہلی نوع حقارت کے طور، اب یہ ہے کہ جو تعلیمات الہیہ میں کہ ایاک و مسامت اللہ فی عظمتہ، اللہ کی عظمت میں اس کو مت ٹکرانا، والتشبہ بہ فی جبروتہ، اور اس کی شان و شوکت میں اس جیسا نہ ہونے کی کوشش کرنا۔ فإن اللہ یذل کل جبار، اللہ ہر جابر کو اور سرکش کو نیچا اور ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ویہین کل مختال، اور ہر مغرور اور خیال پرداز جو خیالات میں جا کے غرور تکبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اہانت اور اس کو اہانت والا توہین اس کی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کر کے رہتا ہے۔ انصف اللہ و انصف الناس فی نفسک، اپنی ذات کے لیے اور اپنی ذات کی جانب سے اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرو اور اپنے رعایا کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ ومن خاصۃ اہلک، خصوصاً اپنے عزیز اقربا کے ساتھ تم خیال کرو۔ ومن لک فیہ ھوی من رعیتک، اور تمہیں عوام الناس میں جن کی طرف تمہاری قلبی رغبت ہے۔ ادھر دیکھیں طبقات کتنے ہیں۔ انصف اللہ، اپنی ذات کی جانب سے اللہ سے انصاف کرنا۔ نمبر 2، وانصف الناس، لوگوں سے انصاف کرو۔ ومن خاصۃ اہلک، اور جو تیرے اہل ہیں خصوصی طور پہ، یعنی تمہارے ارد گرد دوست احباب اور تمہارے من پسند بندے۔ ومن لک فیہ ھوی من رعیتک، اور عوام میں، عوام الناس میں تمہارے من پسند جو بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں خصوصی عدل و انصاف سے کام لینا۔ فإنک الا تفعل تظلم ومن ظلم عباد اللہ کان اللہ خصمہ دون عبادہ، لہٰذا ان افراد کے بارے میں اللہ کے حقوق اور حقوق الناس کو انصاف سے انجام دینا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظالم ٹھہرو گے، اور جو خدا کے بندوں پہ ظلم کرتا ہے تو بندوں کی بجائے اللہ اس کا حریف اور دشمن بن جاتا ہے۔ یہ جب بھی آپس میں مقابلے ہوں، ٹسل ہو جائے، ضد بن جائے، دشمنی شروع ہو جائے، یہ دیکھیں میں ظالم تو نہیں ہوں، اگر ظالم ہوں تو پھر تو اللہ حامی نہیں ہے، پھر تو ذلت ہے ہی ہے، تو بندوں کی بجائے اللہ اس کا حریف اور دشمن بن جائے گا جو ظالم ہے، اور جس کا وہ حریف اور دشمن ہو جائے اس کی ہر دلیل کو کچل دے گا اور وہ اللہ سے برسر پیکار رہے گا یہاں تک کہ باز آ جائے اور توبہ کر لے، توبہ کر لے تو پلٹ جائے گا۔ اور اللہ کی نعمتوں کو سلب کرنے والی اور اس کی عقوبتوں کو جلد بلاوا دینے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ظلم پر باقی رہے۔ جو ظلم پر باقی رہتا ہے اللہ کا عذاب اس پر آ کے ہی رہتا ہے، دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب الگ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایسا نہیں ہے دنیا میں عذاب ہو گیا تو آخرت میں عذاب نہیں، دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت میں سزا نہیں۔ جو ظالم ہے دونوں جہانوں میں اس کا عذاب ہے، کیونکہ مظلوموں کی پکار اللہ سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا
منتظر رہتا ہے۔ یہ ہمارے پاس تکبر کے عنوان سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سیاسی موقف تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔